وآل محمد. ہم فضا بتا دے مجھ کو، پاتھر کیوں آ رہے ہیں. ہم فضا بتا دے مجھ کو، پاتھر کیوں آ رہے ہیں. کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. ہم فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں. آیا جو باب ست کو روکے گئے مسافر، کہتا تھا شمر ان کو کرنا ابھی نہ حاضر. دربار کو ابھی ہم دلہن بنا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. ہم فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں. ماؤں کی گودیوں سے لپٹی ہوئے ہیں بچے، ہے ہاتھ رسیوں میں ماؤں کے ایسے جکڑے. بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. ہم فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں. اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی، تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی. پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. ہم فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں. نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا، آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا. عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. ہم فضا بتا دے مجھ کو، پتھر کیوں آ رہے ہیں. اور محمد وآل محمد صلوات. مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی آثاریہ، مرحومہ شہناز بانو تیجا، حاضرین کے تمام مرحومین اور تمام مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. صدق رسولنا النبی الکریم. ایک درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اربعین امام حسین علیہ افضل التحیت والسلام کی مناسبت سے منعقد کردہ یہ سلسلہ گفتگو، عنوان گفتگو انہی ایام کی مناسبت سے معرفت حسین از زیارت امام حسین. گزشتہ گفتگو کا خلاصہ بھی یہ ہے اور سرنامہ کلام میں تلاوت کی جانے والی حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ خدا نے ہم مؤمنین کے دلوں میں حسین کی معرفت کو چھپا رکھا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس معرفت حسین کے جو پوشیدہ ہے دلوں میں، اسے کہ جو معرفت مکتومہ چھپی ہوئی معرفت ہے اسے دریافت کیا جائے. اسی معرفت کو دریافت کرنے کے لیے ان عرائض کو، ان مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. گزشتہ چند دنوں کی گفتگو میں ہم نے یہ جانا کہ معرفت حسین کا بہترین ذریعہ زیارت امام حسین ہے. اور جب بات زیارت حسین کی ہوئی تو یوں تو یہ وہ خیر ہے کہ جتنا کیا جائے اتنا اچھا ہے،
لیکن چند دن ایسے ہیں کہ جن میں خصوصی طور پر آقا کی زیارت کی تاکید آئی ہے. اور یہ کون سے دن ہیں؟ ہر وہ دن کہ جو اللہ سے مربوط ہے، کہ جو عبادت سے مختص ہے، اس دن حسین کی زیارت کی تاکید کی گئی ہے. اسی طرح ہر وہ دن جو حسین سے منسوب ہے، اس دن بھی حسین کی زیارت کی تاکید کی گئی ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مخصوص زیارات میں وہ زیارت کہ جو اس وقت سب سے قریب ہے، کہ جس مناسبت سے یہ مجالس منعقد کی گئی ہیں، وہ زیارت اربعین امام حسین ہے، چہلم امام حسین آقا کی زیارت. اس حوالے سے 11ویں سرکار کی وہ حدیث بھی گوش گزار کی کہ جس میں مولا نے مؤمن کی 5 علامتوں کا تذکرہ کیا، کہ جن میں 5ویں اور ایک بڑی علامت زیارت الاربعین یعنی روز 40 آقا کی زیارت کرنا ہے. اب یہاں سے گفتگو کے رخ کو کچھ موڑنا چاہوں گا. اب تک بات چل رہی تھی معرفت حسین، اس زیارت حسین سے کہ جو ایک فعل ہے، یعنی آقا حسین کی زیارت کرنے میں کس قدر معرفت چھپی ہوئی ہے. جب زیارت کرنے مؤمن جاتا ہے تو یقیناً 2 طریقے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے امام کو اپنے الفاظ میں مخاطب کرے، امام کی خدمت میں سلام عرض کرے، لیکن کیسے کوئی عام انسان حسین کے رتبے اور مقام کے مطابق ان سے ہم کلام ہو سکتا ہے، ان کے شایان شان الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ کیا کیا جائے؟ یہاں دوسرا طریقہ اور بہتر اور اچھا طریقہ وہ کیا کہ خود ائمہ معصومین ہمیں بتائیں، ہمیں سکھائیں کہ جب حسین جیسے عظیم ہستی کی بارگاہ میں جاؤ تو سلام کیسے کرنا ہے. ایسے جملے، ایسی زیارت کے جو ان کے شایان شان ہو، ان کے مقام سے متناسب ہو. اور یہاں ان زیارات کی سگنیفیکنس اور اہمیت سمجھ آتی ہے کہ جو ائمہ نے ہمیں سکھائی ہیں. جب ہمارے جد علی کے روضے پہ جاؤ، زیارت امین اللہ کی تلاوت کرو. جب ہمارے جد حسین کے روضے پہ جاؤ تو اگر رجب میں گئے ہو تو ماہ رجب کی مخصوص زیارت پڑھو، اگر 15ویں شعبان کو گئے ہو تو 15ویں شعبان کی مخصوص زیارت پڑھو، اگر شبہائے قدر میں جا رہے ہو تو شبہائے قدر کی مخصوص زیارت پڑھو، اگر روز عرفہ شب عرفہ جا رہے ہو تو روز عرفہ کے حسین کی مخصوص زیارت پڑھو، اگر عید کے دن جا رہے ہو تو عید کے دن حسین کی مخصوص زیارت الگ سے تعلیم دی گئی، اگر روز عاشور حسین کی زیارت پہ آ رہے ہو تو زیارت عاشورہ کے ذریعے سے سلام کرو، اگر روز 40 حسین کی زیارت پہ آ رہے ہو تو ہم بتائیں گے کہ روز 40 حسین کو کیسے سلام کیا جائے. یہ فقط سلام کا ادب نہیں ہے، ان زیارتوں میں ائمہ نے حسین علیہ السلام کے مقامات کو بیان کیا، مولا کے معارف ہم تک پہنچائے. جہاں زیارت کرنا معرفت میں اضافے کا باعث ہے، اگر غور سے توجہ کے ساتھ مطالب کو سمجھتے ہوئے جس دن کی زیارت ہے اس زیارت کو پڑھا جائے تو یہ زیارت کی تلاوت کرنا بھی معرفت میں اضافے کا باعث ہے. تو لہذا گفتگو کو ان ایام کی مناسبت سے امام حسین کی ایک زیارت، اگرچہ کئی زیارات ہیں، مولا کی عمومی زیارات بھی کئی ہیں، پھر مخصوص دنوں کی مناسبت سے زیارتیں بھی ہیں. شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے مفاتیح الجنان میں ان زیارتوں کو جمع کیا، لیکن ہم ان تمام زیارات کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم ان تمام زیارتوں کے مطالب کو جمع نہیں کر سکتے ان 10 دنوں کی مختصر سی گفتگو میں یا ان 11 مجالس میں. تو کیا کیا جائے؟
ائمہ نے قانون دیا، عرب کی ضرب المثل بھی ہے کہ ما لا یدرکو کلہ لا یترکو بعضہ، کہ جب مکمل درک نہ کیا جا سکتا ہو تو مکمل چھوڑ نہیں دیا جاتا، جس قدر ممکن ہو اپنے ظرف کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق حاصل کر لیا جاتا ہے۔ تو اب امر دائر تھا کہ کسی ایک زیارت پر یا چند جملوں پر بات کی جائے، تو مناسب یہ جانا گیا کہ چونکہ ایام 40 قریب ہیں، ایام 40 کی مناسبت سے یہ مجالس ہیں، اور قریب ترین وہ مناسبت کہ جب مومن آقا حسین کی زیارت کی تلاوت کرے گا، چاہے کربلا معلی پہنچ کر، خدا ہم سب کو بار بار نصیب کرے، چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ زیارت کے جو مومن تلاوت کرے گا ان قریب، وہ کون سی ہے؟ زیارت 40 کہ جو چھٹے امام نے تعلیم دی، تفصیل عرض کروں گا، توجہ کر رہے ہیں؟ تو اب کوشش یہ کی جائے گی کہ باقی ماندہ مجالس میں اس زیارت 40 کے مطالب اور اس سے تعلق رکھنے والی اشیاء کو، معارف کو، مقامات آقا حسین کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ جب ہم روز 40 یا تو کربلا میں آقا کی زری کے سامنے یا کھلے آسمان تلے جا کر حسین کی زیارت 40 کی تلاوت کرے تو ایک ایک کلمے کی حقیقت، ایک ایک کلمے کے پیچھے چھپے ہوئے راز کو سمجھتے ہوئے کریں، معرفت کے ساتھ زیارت کی تلاوت کریں، اور وہ معرفت وہ زیارت آقا حسین کی معرفت میں اضافے کا باعث بن جائے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو گفتگو کا رخ زیارت 40 امام حسین کی طرف مڑ جائے گا۔ آج کی گفتگو میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے لفظ 40 کی سگنیفیکنس، اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت پر کچھ بات کروں کہ دین اسلام میں یہ 40 کا عدد، یہ 40 کا عدد کس قدر اہمیت رکھتا ہے، کس قدر کلیدی عدد ہے یہ، تاکہ روز 40 کا مقام سمجھ سکیں، اس دن حسین کی زیارت کی اہمیت کو محسوس کر سکیں۔ عزیزان محترم، آج انسان کی کئی ہزار سالوں کی ترقی کے سفر کے بعد، کئی تجربات سے گزرتے ہوئے، آج سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ 40 کا عدد بڑی اہمیت کا حامل ہے، کہ اگر ہمیں اپنے اندر کسی اچھی عادت کو جگہ دینی ہو، کسی اچھی عادت کو، کسی ہیبٹ کو ڈیولپ کرنا ہو، کیا کیا جائے؟ آج سائنس بھی کئی ہزار سالوں کے تجربے کے بعد یہ تسلیم کرتی ہے کہ 40 دن تک مسلسل وہ کام کیا جائے تو 40 دن کے بعد وہ کام انسان کے زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ نماز فجر میں اٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کچھ نہ کیجئے، 40 دنوں تک فقط جلد بستر پہ چلے جائیے اور جلد فجر کے وقت اٹھ جائیے۔ 40 دن تکلیف ہوگی، 41ویں دن یہ اٹھنا، یہ کام آپ کی عادت بن چکا ہوگا۔ آج سے تحیہ کیجئے، تلاوت قرآن کر نہیں پاتے، ارادہ ہے، 40 دن تک فقط 5 صفحوں کی تلاوت سے آغاز کیجئے۔ 5 صفحوں کی تلاوت، قرآن کریم کے 5 ورقوں کی تلاوت 5 سے 10 منٹ لے گی۔ اگر ترجمے کے ساتھ پڑھے تو اتنا ہی اور وقت، لیکن اگر 40 دن تک اپنے آپ پہ جبر کر کے یہ کام کرتے رہیں تو 41ویں دن یہ کام آپ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہوگا۔ یہ بات سائنس آج تسلیم کرتی ہے، لیکن سائنس کس بات پر کھڑی ہوتی ہے؟ سائنس کے سارے نتائج کھڑے ہیں، موقوف ہیں تجربے پر۔ سائنس تجربات سے سیکھنے کا نام ہے، تجربات میں خطا کی گنجائش بھی ہے۔ سائنس نے ہمیں آج 40 کے عدد کی اہمیت بتائی، ائمہ طاہرین اور اسلام 1400 برس پہلے اس عدد کی اہمیت بتلا چکا۔ یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے، اس عدد کا اپنا ایک اثر ہے۔
اگر قرآن کریم پر نگاہ ڈالی جائے، احادیث پر، اسلامی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے، تو نبی اللہ آدم نے بھی 40 دنوں تک توبہ کی، تب جا کر انہیں پنجتن کے اسماء عطا ہوئے اور توبہ قبول ہوئی۔ اگر بات اور انبیاء کی ہو تو کہیں اور نہیں، اس نبی کا تذکرہ کیجئے کہ قرآن میں اللہ نے جس کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے وہ کون؟ اللہ کے نبی موسیٰ۔ کیا ارشاد ہوا؟ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، جب موسیٰ اپنی قوم کو نجات دے چکے تو ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا کہ موسیٰ کوہ طور پر خدا سے ہم کلام ہونے آ جائیں، قوم کو چھوڑ کر آ جائیں۔ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، وعدہ ابتدا میں 30 راتوں کا تھا، یہ امتحان تھا بنی اسرائیل کا، تفصیل بتاؤں گا۔ عدد 40 کی اہمیت کو غور کیجیے گا۔ 30 راتوں کا وعدہ کیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 راتیں اور اضافہ کر دیں۔ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اب موسیٰ کے پروردگار کا وقت 40 راتیں مکمل ہو گئی۔ خدا نے 40 کے عدد کو، 40 دنوں یا 40 راتوں کے عدد کو قرآن میں اپنی میقات، اپنا وقت کہا ہے، خود سے منسوب کیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ہے 40 کے عدد کی سگنیفیکنس۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کیجئے، بڑی لطیف اشارے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہماری امت کے لیے، کہ جب موسیٰ بظاہر فقط 30 راتوں کے لیے، 1 ماہ کے لیے بنی اسرائیل کو چھوڑے جا رہے تھے، تو کیا کیا؟ یا نبی اللہ موسیٰ، فقط 30 راتوں کی تو بات تھی، چلے جاتے، واپس آ جاتے، قوم نے کون سا کہیں چلے جانا تھا، قوم نے کون سا توحید کو چھوڑ دینا تھا؟ نہیں، خدا اپنے بندوں کو کبھی حجت کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ 30 راتوں کے وعدے پر موسیٰ کوہ طور پر جا رہے ہیں، اپنے بھائی، اپنے وصی ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں۔ یا ہارون اخلفنی فی قومی، اے ہارون میری قوم میں 30 دنوں کے لیے جا رہا ہوں لیکن تمہیں خلیفہ بنائے جا رہا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، موسیٰ کلیم اللہ 30 راتوں کے لیے فقط امت سے دور جا رہے ہوں تو اپنا خلیفہ معین کر کے جائیں، یہ کیسے معقول بات ہے کہ نبی اللہ، آخری نبی، خدا کے افضل ترین نبی دنیا سے جا رہے ہوں، قیامت تک کے لیے امت کو چھوڑ رہے ہوں اور بغیر خلیفہ و جانشین بنائے چلے جائیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ معقول بات نہیں ہے۔ بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں، 40 کے عدد پر ہماری گفتگو۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو کیا ہوا؟ سامری کہ جو ایک بہت ماہر جادوگر تھا، کیا کیا؟ سونے سے، گولڈ سے ایک غسالہ، ایک بچیا تیار کیا اور بنو اسرائیل کو اس کے عبادت پر لگا دیا۔ فقط 40 دن کے اندر قوم کافر سے مؤمن بھی ہو سکتی ہے اور مؤمن سے کافر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں رک کر ایک سوال کروں گا، آقا حسین کی فضیلت سے متعلق ایک اہم نقطہ، قرآن سے ایک اہم دلیل عرض کر رہا ہوں، نوجوان دوست خصوصی توجہ کیجیے گا۔ کیا بنی اسرائیل کے جنہوں نے نبی اللہ موسیٰ کے ساتھ فرعون کو غرق ہوتے دیکھا تھا، تمام معجزات، دریا میں راستہ بننا دیکھا تھا، پتھر سے 12 چشمے جاری ہونا دیکھا تھا، عصائے موسیٰ کا معجزہ دیکھا تھا، تورات پہنچ چکی تھی، کیا وہ اتنے معجزات دیکھ کر یہ ممکن تھا کہ قوم فقط ایک سونے کے غسالے، ایک بچیے کو دیکھے اور مؤمن سے کافر ہو جائے اور اس بچیے کی پرستش کرنے لگے؟ کیا یہ معقول بات ہے؟ نہیں، سامری نے فقط اتنا نہیں کیا۔ کیا کیا؟ سامری نے ایسا جادو کیا کہ اس بچیے سے آواز آنے لگی، اس میں روح آ گئی، وہ بات کرنے لگا۔ اب بنی اسرائیل نہ رک سکے۔ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا، یہ اتنی بڑی کرامت تھی بنی اسرائیل کی نگاہ میں کہ وہ سامری کی بات پر ایمان لے آئے۔
توجہ کر رہے ہیں؟ سامری کون؟ وہ ماہر جادوگر کہ جس نے بنی اسرائیل کے سامنے اسے خدا بنایا یا اسے قابل پرستش و عبادت و بندگی بنایا کہ جسے نبی اللہ موسیٰ نہیں بتا کر گئے تھے، اور وہ بچیا، وہ غسالہ، وہ عجل وہ بن گیا، لوگ اس کی بات ماننے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ سامری کہ جس نے بنی اسرائیل میں بنایا، عجل وہ بچیا، وہ غسالہ کہ جو بن گیا۔ میرے ساتویں امام فرماتے ہیں اللہم لعن العجل وسامری هذه الامہ، اے خدا اس امت کے سامری اور غسالے پر لعنت فرما۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ کیا کنایا ہے؟ فرمایا سامری وہ کہ جو رسول کے بتائے بغیر کسی کو معین کر دے، اور عجل وہ کہ جو بن جائے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بات کو آگے بڑھاتے۔ سامری نے ایسا کیا کیا کہ وہ غسالہ، وہ بچیا سونے کا تھا، مادے کا تھا، کوئی جان نہیں تھی، کوئی زندگی نہیں تھی، مگر زندگی آ گئی، بات کرنے لگا۔ کیا کیا؟ نبی اللہ موسیٰ جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو سامری سے مخاطب ہو کر پوچھا، قرآن کی آیت ہے، فما خطبک یا سامری، سامری یہ تو نے کیا کیا؟ کہتا ہے قال بصرت بما لم یبصروا به، قرآن کی آیات، اے نبی اللہ میں نے وہ کچھ دیکھ لیا جو ان لوگوں کو، عام لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ روایت اور تاریخ تفسیر بتاتی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی اللہ موسیٰ کے پاس وحی الہی لے کر آتے تھے تو وہ نورانی مخلوق، وہ فرشتہ لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، مگر سامری کی ریاضتوں کی وجہ سے اسے دکھائی دیتا تھا۔ تو سامری نے وہ کچھ دیکھا جو لوگوں کو نہیں دیکھا۔ کیا کیا؟ فقبضت، قرآن کی آیت، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، جب جبرائیل ایک مرتبہ آپ کے پاس پیغام لے کر آیا تو جس جگہ پر جبرائیل کی نورانی سواری کے قدم پڑے تھے میں نے وہاں سے خاک کو اٹھا لیا، اور جبرائیل کی سواری کے قدموں کی نشان کے خاک کو محفوظ کر لیا۔ جب غسالہ اور بچیا بنایا تو اس میں وہی جبرائیل نوری فرشتے کی سواری کے قدموں کی خاک کے کچھ ذرات کو ڈال دیا، اس جانور میں، اس غسالے میں، اس بچیے میں روح آ گئی، کلام کرنے لگا۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ قرآن سے خاک شفا کی فضیلت پر اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ وہ سامری تھا کہ جو جبرائیل کی سواری کے قدموں کی خاک کو اٹھایا، اور وہ خاک چونکہ فرشتے کی سواری کے قدم تھے، قدموں کی خاک تھی، اس قابل ہو گئی کہ غسالے کو، سونے کے غسالے کو زندگی دے دے۔ تو مسلمانوں کو حیرت نہیں ہوئی اس کے قدم کی خاک کا عالم کیا ہوگا کہ جبرائیل جس کا جھولا جھلایا کرتا تھا، اگر اس حسین کے قدم کسی زمین پہ پڑ جائیں تو وہ زمین اور اس کی خاک خاک شفا نہ ہو تو کیا ہوگی؟ جس زمین میں حسین کا خون مل گیا وہ خاک خاک شفا نہ ہو تو کیا ہوگی؟ توجہ کر رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ 40 کا عدد۔ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بنی اسرائیل نے بات نہیں مانی، نبی اللہ موسیٰ آئے، اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ توبہ کیسے ہوگی؟ قرآن کی آیت کہتی ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یہ ایک مبارک زمین ہے۔ ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، قرآن کی آیت۔ اے بنی اسرائیل اب اگر توبہ چاہتے ہو تو اس مقدس زمین پر داخل ہو جاؤ، اس مقدس زمین میں چلے جاؤ جو خدا نے تمہارے لیے معین کی ہے۔ مقدس زمین میں جاؤ، کیسے جاؤ؟ کیفیت کیا ہو؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب اس سرزمین کے دروازے میں داخل ہو تو چل کر نہ جاؤ، حالت سجدہ میں داخل ہو۔ کیا اتنا کافی ہے؟ نہیں۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حالت سجدہ میں لفظ حطہ پکارتے ہوئے جاؤ۔ حطہ کہتے ہیں مغفرت کو، یہ باب حطہ ہے، یہ مغفرت کا دروازہ ہے، اس میں داخل ہو کر مقدس زمین، ارض مقدسہ میں چلے جاؤ۔ قرآن کی آیت کے لفظ کیا ہوگا؟ خدا کہتا ہے نغفر لکم خطایاکم،
ہم تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اچھے افراد کو، نیکوکار لوگوں کے اجر میں اضافہ بھی کر دیں گے۔ نہیں عزیزوں توجہ کیجئے گا، بنی اسرائیل شرک کیا، غسالے کی عبادت کی، اے خدا معافی کیسے پائیں گے؟ ارض مقدسہ میں ادب کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ لوگوں کو سمجھ آ گیا جب ہمیں امام نے بتایا کہ کربلا کی مقدس سرزمین پہ آؤ گناہ معاف ہو جائیں گے، لوگ حیرت کرتے ہیں، تذبذب میں کیسے ممکن ہے ایک زیارت سے میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ جب بنی اسرائیل کے گناہ ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے معاف ہو سکتے ہیں تو مؤمن کے گناہ کربلا معلیٰ میں حسین کی زیارت سے کیوں نہیں جھڑ سکتے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ بات اور بھی آگے کی ہے۔ حکم کیا ہوا؟ باب حطہ سے، دروازے سے داخل ہو حالت سجدہ میں لفظ حطہ پکارتے ہوئے، حطہ یعنی مغفرت، تو کیا ہوگا؟ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت باب حطۃ هذه الامہ، اے علی آپ اس امت کے باب حطہ ہیں۔ بنی اسرائیل اس دروازے میں حطہ کہتے ہوئے داخل ہوتے تو گناہ معاف ہو جاتے، اے علی آپ اس امت کے باب حطہ ہیں، جو آپ سے محبت کرے گا گناہ معاف کرواتا چلا جائے گا، جو آپ سے بغض رکھے گا عذاب میں اضافہ کرواتا چلا جائے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جب بنی اسرائیل کے گناہ صرف باب حطہ میں داخلے سے معاف ہو سکتے ہیں تو مؤمن کے گناہ یا علی کہنے سے کیوں معاف نہیں ہو سکتے؟ علی اس امت کے باب حطہ ہیں۔ بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں، عدد 40 کی سگنیفیکنس۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل جہاں خدا کی سب سے پسندیدہ اور چہیتی قوم تھی، وہیں سب سے زیادہ نافرمان بھی تھے۔ عام طور پر سب سے زیادہ لاڈلا بچہ سب سے زیادہ شرارتی ہوتا ہے، تو بنی اسرائیل بھی اسی قسم کی قوم تھی۔ جتنے زیادہ چہیتے ہیں، انعم اللہ علیکم، خدا نے تم پر نعمتیں دی، تمہیں نبوتیں دی، تمہیں دنیاوی حکومت دی، جہاں اس قوم کو اتنا کچھ عطا ہو رہا ہے وہیں یہ قوم نافرمانی میں بھی آگے بڑھتی جا رہی۔ کیا کیا؟ فقط لفظ حطہ کہتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا تھا، لفظ حطہ کی جگہ حنطہ کہتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے۔ حطہ کہتے ہیں مغفرت کو، حنطہ کہتے ہیں گندم کو۔ یہ کنایا ہے عزیزوں۔ جب انہیں خدا کی طرف توجہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی کا حکم دیا گیا تو اس وقت انہیں مال دنیا کی فکر لاحق ہو گئی۔ سزا کیا ملی؟ قرآن کہتا ہے یتیہون فی الارض، اب تم لوگ انہی بیابانوں میں بھٹکتے رہو گے۔ کتنے عرصے تک کی سزا ہے؟ آیت کہتی ہے انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ، یہ زمین ان پر 40 سالوں تک حرام ہو جائے گی۔ اے خدا یہ کیا راز ہے 40 کے عدد میں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ 40 سال تک یہ اس مبارک اور مقدس زمین سے محروم رہیں گے۔ بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی قرآن میں، اسی لاریب کتاب خدا میں ایک اور جگہ 40 کے عدد کا ذکر ہوا۔ کیا ہوا؟ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے تب جا کر اسے شعور آتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ 40 کے عدد کی اہمیت قرآن کی نگاہ میں، میرے نوجوان دوست خصوصی توجہ کیجیے گا، ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیک برتاؤ رکھے، ادب سے پیش آئے، اطاعت و فرما برداری کرے، انہیں ایذا نہ پہنچائے۔ ہم نے تو انسان کو یہ وصیت کر دی، حکم دے دیا، انسان کو یہ بات سمجھ کب جا کے آتی ہے؟ اللہ اکبر! اے خدا کیوں والدین کے ساتھ نیکی کرے؟ خدا نے وجہ بھی بتلائی، حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، کہ جب اس کی ماں نے اسے شکم میں رکھا تو بڑی اذیتیں اٹھائیں، جب اس کی ولادت ہوئی تو ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے۔ اس تکلیف کا نتیجہ یہ ہے کہ اب انسان کو اپنی ماں سے ہمیشہ ادب سے پیش آنا ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ جن کے والدین حیات ہیں خدا والدین کا سایہ سروں پہ سلامت رکھے،
خوب خدمت کرنے کی توفیق دے ہر جوان کو اپنے والدین کی، جن کے والدین گزر گئے ہیں خدا ان کی مغفرت فرمائے، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، انہیں مسلسل ثواب ایصال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے نصیحت کی والدین کے ساتھ نیکی کرو، انسان کو سمجھ آ گئی؟ نہیں، کب جا کر آئی؟ قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ، جب انسان کی عقل مکمل ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَبَلَغَ 40 سَنَةً، کہ جب انسان 40 برس تک پہنچ جاتا ہے تو اب اسے اس نعمت والدین کا احساس ہوتا ہے۔ 40 سال کا ہوتا ہے تب جا کر اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اے خدا مجھے توفیق دے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر نازل کی، میرے والدین کو دی۔ اے خدا توفیق دے کہ ایسے نیک اعمال انجام دوں کہ جو تجھے راضی کر دیں۔ اے خدا یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ 40 برس کا ہو کر ہی اسے کیوں والدین کی نعمت کا احساس ہوا؟ قرآن کہتا ہے، قرآن نے آگے وجہ بھی بتائی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ 40 کا ہو جاتا ہے تو دعا کرتا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے خدا میری نسل کی اصلاح فرما۔ راز یہ ہے کہ جب خود اس کی اولاد جوان ہو جاتی ہے اور اپنی اولاد کا خود سے سلوک دیکھتا ہے، اب جا کر اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے والدین کا کیا مقام تھا، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور میں نے بدلے میں کیسا سلوک کیا۔ توجہ کرنا، یہ سب احساس کب ہوتا ہے؟ 40 برس کے بعد ہوتا ہے۔ قرآن نے ہمیں کیوں بتایا؟ تاکہ ہمیں نوجوانی میں احساس ہو جائے، تاکہ ہمیں یہ سبق حاصل ہو جائے کہ جیسا سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ روا رکھیں گے، تاریخ گواہ ہے، سینکڑوں واقعات شاہد ہیں، اپنے اطراف میں دیکھیں گے کتنے واقعات مل جائیں گے۔ جیسا سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ رکھیں گے ویسا سلوک ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ روا رکھے گی۔ لیکن یہ احساس کب جا کر ہوتا ہے عام طور پہ لوگوں کو؟ کہ جب وہ 40 برس کے ہو جائیں، 40 کی عدد کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہاں تک بات تھی قرآن کریم سے عدد 40 کی اہمیت اور سگنیفیکنس۔ اب ذرا آئیے روایات آل محمد میں عدد 40 کی اہمیت۔ میرے چھٹے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اذا مات مؤمن، جب کسی مؤمن کی وفات ہو جاتی ہے، واجتمع على جنازته 40 مؤمنا، اور اس کے جنازے پر 40 مؤمن جمع ہو جاتے ہیں۔ 39 کی بات نہیں کی امام نے، 40 جمع ہو جائیں۔ 40 کے عدد میں کوئی اثر ہے نا، کوئی بات ہے اس عدد میں کہ معصوم 40 کی تاکید کر رہے ہیں۔ جمع ہو کر کیا کہتے ہیں؟ 40 مؤمن ہونے چاہیے، اور کیا کہیں؟ اللہم، جو ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اور 40 مؤمن جمع ہو کر گواہی دینا، اے خدا ہم اس مؤمن سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ تو خدا اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے قد انجزت شہادتہم، میرے 40 بندے جمع ہو کر اس کی اچھائی کی گواہی دے رہے ہیں، میں ان کی گواہی کو قبول کرتا ہوں اس مؤمن کے حق میں، اور اس کے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں کہ جو یہ نہیں جانتے اور میں جانتا ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب 40 مؤمن جنازے پر جمع ہو جائیں۔ یہاں رک کر ایک التفات کرانا چاہتا ہوں۔ فلاں شخص کا انتقال ہوا، ہم نے دیکھا بڑا گنہگار تھا، بے نمازی تھا، داڑھی مونڈھا تھا، خمس نہیں دیتا تھا، دین کی پرواہ نہیں کرتا تھا، مر گیا۔ ہم جنازے پر پہنچے، کیسے کہہ دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے خدا ہم اس سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے؟ سوال ہے، نماز جنازہ میں اقرار تو کر لیا، کیسے کریں؟ ہم تو جانتے ہیں کہ اس میں بڑی برائیاں تھیں،
کیسے کہہ دیں اے خدا سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے؟ راوی نے پوچھا، چھٹے امام نے فرمایا یہاں خیر سے مراد عملی خیر نہیں ہے، یہاں عقیدے میں خیر ہے، ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ اے خدا یہ امیر المؤمنین کی ولایت پر ثابت قدم تھا، عقیدہ ولایت لے کر دنیا سے گیا ہے، عقیدہ ہوگا تو نجات ہوگی، نہیں ہوگا تو نجات نہیں ہوگی۔ یہ گواہی عقیدے کی گواہی ہے، عمل کی گواہی نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ عدد 40 روایات میں رسول اللہ نے بھی فرمایا، ائمہ سے بھی بار بار اس حدیث کو نقل کیا گیا، من حفظ من امتی 40 حدیثا وجبت له الجنہ، کان من المحدثین یا کان من الحفاظ۔ جو شخص میری امت میں میری 40 حدیثیں یاد کر لے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ کب ہوگی؟ کہ جب 40 کا عدد پورا ہوگا۔ اس عدد کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہیں؟ 40 حدیثیں یاد کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ 70 سے زیادہ علماء نے 40 حدیثاً 40 حدیث 40 حدیثیں اپنی کتابوں میں جمع کی اور اس عنوان سے کتابیں لکھی۔ بعض ہم تک پہنچی، بعض نہیں پہنچی، مگر علماء کی یہ سیرت تھی، 40 حدیثیں جمع کر کے کتاب لکھتے، انہیں یاد کرتے اور انہیں نشر کرتے، تاکہ اس حدیث نبوی اور ائمہ کی اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ 40 کے عدد کی اہمیت، امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کسی جگہ 40 مؤمنین جمع ہو جائیں، مؤمن تو مومن ہے، 1 ہو 10 ہو 15 ہو، نہیں، 40 مؤمن جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کوئی دعا کرے، خدا ضرور اس دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ توجہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ 40 کی اہمیت ہے، یہ اس عدد کی سگنیفیکنس ہے، یہ اس عدد کا اثر ہے کہ 40 مؤمن جمع ہو کر دعا کریں گے تو خدا رد نہیں کرے گا۔ یہاں ایک اور لطیف نقطہ کہ جس کی طرف اشارہ کرتا چلوں، مؤمنین سوال کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی مولانا، حاجتیں پوری نہیں ہوتی، کوئی طریقہ بتائیے، کوئی نسخہ، کوئی وظیفہ بتائیے۔ ایک وظیفہ جو امام معصوم نے دیا دعاؤں کی قبولیت کا ضامن، وہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ ہے درود۔ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ترجمہ کیا ہے؟ اے خدا رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر۔ یہ خود دعا نہیں ہے تو کیا ہے؟ چھٹے سرکار فرماتے ہیں جب دعا کرو، اپنی حاجت مانگنا چاہو تو اس حاجت سے پہلے بھی ہم محمد و آل محمد پر درود پڑھو، اس حاجت مانگنے کے بعد بھی ہم محمد و آل محمد پر درود پڑھو۔ درود وہ دعا ہے کہ جو خدا کبھی رد نہیں کرتا، اور یہ خدا کی رحمت کے برخلاف ہے، یہ اس کی کریمی سے منافی ہے کہ اول و آخر کی دعا تو قبول کر لے، درمیانی دعا کو رد کر دے۔ دعا قبول کروانی، اول و آخر درود پڑھیے، درود کے درمیان اپنی حاجت پیش کیجئے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ہے 40 کے عدد کی اہمیت۔ یہاں تک کہ بات اس حد تک پہنچ گئی، زمان غیبت کے مؤمنین، زمان غیبت میں امام زمانہ کے منتظرین کے لیے کیا جانے والا ایک عمل کیا ہے؟ اگر چاہتے ہو لشکر امام میں شامل ہو، اگر چاہتے ہو کہ ظہور امام کے بعد تمہاری رجعت ہو، قبروں سے اٹھایا جائے، تو کیا عمل ہے؟ دعائے عہد، یہ جو چھٹے امام نے تعلیم دی۔ مولا کتنی بار پڑھے؟ لگاتار 40 دنوں تک پڑھو نماز فجر کے بعد، تب جا کر یہ رتبہ ملے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ عجب بات یہ ہے کہ جب میرے مولا ظہور فرمائیں گے، خدا ظہور امام میں تعجیل فرمائے، جب میرے مولا ظہور فرمائیں گے تو عمر 18 برس کے نوجوان کی نہیں ہوگی، روایت کہتی ہے 40 برس کے مرد کی مانند نظر آئیں گے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اور اس یہ اہمیت اپنے عروج پر پہنچ گئی جب 11ویں سرکار نے ہم سے فرما دیا کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، اور ان میں سے ایک 40 یعنی 40ویں کی امام حسین کے چہلم کی زیارت ہے۔ آج کی مکمل گفتگو سے انشاءاللہ کہ ہم نے، سامعین نے،
اس 40 کے اس 40 کے عدد کی اہمیت کو محسوس کیا ہوگا۔ انشاءاللہ کہ کل سے زیارت 40 امام حسین پر بات ہوگی، اور دیکھیں گے کہ اس زیارت میں کون سے معارف حسین پوشیدہ ہیں، کون سے فضائل حسین پوشیدہ ہیں، کون سے اسرار ہیں، انہیں آشکار کرنے کی روایات آل محمد کی روشنی میں کوشش کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ جب روز 40 مومن اپنے آقا کی زیارت پڑھے تو معرفت کے ساتھ پڑھے، بصیرت کے ساتھ پڑھے۔ بس عزیزوں، آج کی گفتگو کو یہیں روکتا ہوں۔ چند جملے آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کر دینے کے لیے، اپنی آخرت کی نجات کے لیے، مادر حسین کے قلب اطہر کی ڈھارس کے لیے۔ یہ ایام سفر ہیں، یہ سفر آل محمد پہ بڑا سخت گزرا۔ ایک مرتبہ میں اور آپ مولا کی مصیبتیں پڑھتے ہیں، مولا کے مصائب بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور محسوس کرتے ہیں فلاں مصیبت بڑی سخت تھی، فلاں مصائب بڑے سخت تھے۔ لیکن ایک مرتبہ وہ کہ جو خود کربلا کی ایک ایک مصیبت سے گزرا ہو، کوفہ و شام کی ایک ایک مصیبت سے گزرا ہو، وہ اپنے مصائب بیان کرے، وہ بتائے کہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت مصیبت کیا اور کہاں گزری۔ کہاں گزری آج بتاؤں گا، کیا گزری انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں ان مصائب کو پڑھا جائے گا۔ راوی نعمان ابن منذر چوتھے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کون چوتھے آقا؟ کہ جو ہر وقت گریہ کناں ہے، یہاں تک کہ منہال کہتا ہے میں مدینے کی گلی سے گزر رہا ہوں، میں نے دیکھا پرنالے سے پانی بہ رہا ہے، میں نے اپنے لباس کو سمیٹ لیا۔ میرے ساتھی نے پوچھا لباس کیوں سمیٹتا ہے؟ میں نے جواب دیا پتہ نہیں، کہیں سے پانی آ رہا ہے، پاک ہو نہ ہو۔ تڑپ کر کہنے لگا اس سے زیادہ پاک و طاہر پانی دنیا میں کہیں نہیں ہے، کیوں یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا تیرا مولا چوتھا امام اپنے گھر کی چھت پر اپنے بابا حسین کو رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ پرنالے سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ذرا تصور تو کیجئے، تصور کیا جا سکتا ہے اتنا رونے کا؟ تڑپ کر مولا کی بارگاہ میں پہنچا ہے۔ مولا کتنا روئیے گا، مولا وضو کے لیے پانی دیکھ کر گریہ کرتے ہیں، مولا غذا دسترخوان پر سجائی جائے دیکھ کر ماتم کرتے ہیں، مولا مدینے کی گلی سے گزرتے ہیں، اگر کہیں قصاب اپنے ذبح شدہ جانور پر چادر ڈالنا بھول جائے تو اس کی دکان پر جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں کیا اسے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ کہتا ہے اے مولا آپ کے نانا کا امتی ہوں، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے 3 مرتبہ پانی پلاتا ہوں، جب تک وہ مکمل سیراب نہ ہو جائے ذبح نہیں کرتا۔ کربلا کا رخ کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابتا، اے بابا آپ کی پیاس پر سلام، مدینے کا جانور بھی پیاسا ذبح نہیں ہوتا، نواسہ رسول پیاسا ذبح کیا گیا۔ مولا کتنا روئیے گا، مولا کب تک روئیے گا مولا؟ مولا آنسو ہیں کہ تھمتے نہیں ہیں۔ فرمانے لگے اے منہال، یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا، اتنا روئے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کر غم سے آنکھیں سفید ہو گئی، نابینا ہو گئے۔ اے منہال میرے سامنے کربلا میں میرے 18 یوسف قتل کیے گئے، میں کیسے نہ روؤں؟ منہال نے جواب دیا مولا القتل لکم عادہ والشہادۃ لکم کرامہ،
مولا قتل تو آپ آل محمد کی عادت ہے، مولا شہادت آپ لوگوں کے لیے کرامت ہے، مولا کیوں روتے ہیں؟ مولا نے تڑپ کر فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، منہال موت ہماری عادت ہے، قتل ہماری عادت ہے، شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، لیکن کیا درباروں اور بازاروں میں بے مکنوں چادر ماؤں بہنوں کا پھرایا جانا بھی ہماری عادت ہے؟ کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ ارے مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری ذرا سنیے گا اور سوچئے گا، وہ سید سجاد کہ جس نے کربلا میں بابا کو ذبح ہوتے دیکھا، کہ جس نے علی اکبر کی شہادت دیکھی، کہ جس نے علی اصغر کا لاشا دیکھا، کہ جس نے اپنے بابا کو بے گور و کفن کربلا کی زمین پر دیکھا، اس سید سجاد سے پوچھا گیا مولا سخت ترین مصیبت کہاں گزری؟ اور پوچھا گیا کیا گزری؟ جب پوچھا گیا کیا گزری بتایا 7 ایسی مصیبتیں ہیں کہ ان جیسی مصیبت کہیں نہیں آئی۔ وہ کیا تھی کل پڑھوں گا، مولا مصیبتیں کہاں گزری؟ تڑپ کر کہا کربلا نہیں کہا، کوفہ نہیں کہا، کیا کہا؟ الشام الشام الشام۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ مظلومیت آل اطہار کا، ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہ اس فرش ازا کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ حاضرین و سامعین کی تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ بانیان کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ دنیا میں جہاں کہیں مؤمنین آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ماتم حسین۔ عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم، اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم۔ عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم، اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم۔ عباس علمدار وفادار وفادار، عباس علمدار وفادار وفادار۔ پرچم میرے مرشد کا جو گھر گھر پہ لگا ہے، پرچم میرے مرشد کا جو گھر گھر پہ لگا ہے، یہ سارے عزاداروں پہ زہرا کی عطا ہے۔ اس پرچم عباس کو زینب کی دعا ہے، کون اس کو جھکائے گا بھلا تم میں ہے یہ دم۔ اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم، عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم، اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم۔ عباس علمدار وفادار وفادار، عباس علمدار وفادار وفادار۔ غازی کا سکینہ سے وفا کا ہے یہ عالم، غازی کا سکینہ سے وفا کا ہے یہ عالم۔ پرچم سے جدا مشک ہے نا مشک سے پرچم، جیسے کسی بازو پہ ہوتا تعویذ مقدم۔ یہ بال سکینہ کی دعا ساتھ ہے ہر دم، اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم۔ عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم، اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم۔ عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم، اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم۔ ماتم نہ رکا نہ رکا ہے نہ رکے گا، ماتم نہ
نہ رکا تھا نہ رکا ہے نہ رکے گا، پرچم نہ جھکا تھا نہ جھکا ہے نہ جھکے گا، ہر لحظہ جلوسوں کی قیادت یہ کرے گا، ہو کوئی فضا کوئی وبا کوئی بھی موسم، اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم، عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم، اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم، عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم، اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم، پرچم یہ مریضوں کو شفا بانٹ رہا ہے، پرچم یہ مریضوں کو شفا بانٹ رہا ہے، دنیا کو محبت کی فضا بانٹ رہا ہے، اولاد مقارب کو وفا بانٹ رہا ہے، کیا فکر ہو دنیا کی ہمیں کیا ہو بھلا غم، اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم، عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم، اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم، عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم، اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم، یہ باتیں ہے بچپن کی مجھے یاد ابھی بھی، یہ باتیں ہے بچپن کی مجھے یاد ابھی بھی، ہر 8 محرم کو جو بابا سے کہی تھی، یہ پرچم عباس اٹھانا ہے مجھے بھی، کچھ ساتھ میرا دیجیے ہے عمر میری کم، اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم، عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم، اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم، عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم، اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم، منظر یہ جلوسوں میں نظر آتا ہے ہم کو، منظر یہ جلوسوں میں نظر آتا ہے ہم کو، تسلیم کیا سب نے اسی جود و کرم کو، سر جھکتا نہیں ان کا اٹھائے جو علم کو، یہ نعرہ لگاتے ہیں کبھی آپ کبھی ہم، اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم، عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم، اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم، عباس علمدار وفادار وفادار، عباس علمدار وفادار وفادار، حسین حسین حسین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدی والعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا
وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبآيابكم موقن بشرع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا ظلمت کا ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ. زیارت جملہ شہداء کربلا علیہم السلام. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واوداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت جناب عباس علیہ السلام. السلام علیکہ یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم. السلام علیکہ یا افضل الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنۃ الزمان، السلام علیکہ یا شیخ القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام زمانہ ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.